السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر ہمارا آج کا موضوع ہے جریان مندی، جسے عام الفاظ میں جریان یا دانت کی شکایت میں کرتے ہیں، کپڑے گرنے کی شکایت میں کرتے ہیں۔ یہ موسٹلی ہمیں پشاور نالی میں خراش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، منی کے پتلے ہونے کی وجہ سے، سینسٹیوٹی بڑھ جانے کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، کھانا کرتے پر زور لگانے سے خارج بعض بات اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ آپ تکلیف سے بات کرنے سے بھی آپ کے کپڑے خراب گرنے لگتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد بھی شکایت ہو جاتی ہے، زیادہ جنسی خواہش کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ جنسی خیالات کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ جنسی قسم کے ڈرامے، فلمیں، ناول وغیرہ دیکھنے سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ مشت زدگی یا حادثے سے جلد کی وجہ سے بھی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ جریان منی کے زیادہ ہو جانے سے سستی، کاہلی، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ کام سے بے رغبتی ہوتی، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، قاہل وجود، سست وجود بندہ ہو جاتا ہے اور وظیفہ زوجیت اختیار کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ فوری انسان کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جریان منی کی شکایت کے ساتھ اکثر مشترک صورت انسان کی شکایت بھی ہوتی ہے، روز حصی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ جریان کی وجہ سے عام جسمانی صحت کی کمزوری بھی مائل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو دوسرے مقدم کے طور پہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا ہے، خاص طور پر مشکیا قسم کے خیالات، جنسی سیکسی ڈرامے، فلمیں، ناول یا لٹریچر کو پڑھنا، دیکھنا اور ہر وقت جان بوجھ کر ان خیالوں میں ڈوب رہنا بھی اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اپنے دماغ کو ان چیزوں سے بھاگ رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے باوجود ہو نماز کی ادائیگی کریں، نماز میری جیسے جب آپ کو باوجود ہو کہ آپ ان طرح کے خیالات سے بچیں گے تو آپ انشاءاللہ اس مرض پہ کافی حد تک قابو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے خوراک میں تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ خوراک میں خاص طور پہ مرغن غذائی، تیز مرچ مصالحے، محرک اشیاء، ڈرنک کرنے والے لوگ اگر ڈرنک چھوڑ دیں، فرائی گوشت ٹائپ اس طرح کی مرغن غذائیں کھانا چھوڑیں، سبزیاں اور سادہ غذائیں دودھ چھوڑ کے استعمال کریں، ٹھنڈے مشروبات وغیرہ کریں، ٹھنڈے دودھ کا استعمال کریں، دہی وغیرہ کا استعمال کریں اور محرک اشیاء، تیز مرچ مصالحے وغیرہ اشیاء سے پرہیز کریں۔ یہ تو جی اس کا احتیاط ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج میں سب سے پہلی دوائی ایسوفاز یا فاسفورک ایسڈ مدر ٹنکچر میں 5 قطرے ہر کھانے کے ساتھ، جب بھی آپ کھانا کھانے لگے تو ایک شیشے کی گلاس میں پانی ڈالیں، اس میں 5 قطرے ایسوفاز مدر ٹنکچر پہ ڈالیں اور کھانے کے ساتھ جو پہلا گلاس پانی کا پئیں وہ یہی والا ہونا چاہیے۔ اگر کیفیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ خواتین سے باتیں کرتے ہی وقت کی آپ کی شلوار خراب ہو تو اس میں پوری بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کالی براؤن اچھا کرتے، اگر کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو چائنا کم ٹکڑا اچھا رسول دیتی ہے، اگر خواہش ہی ختم ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایگنس فاسٹس، جنسی مدر ٹنکچر میں ایگنسٹیوا مدر ٹنکچر میں یہ آپ علیحدہ علیحدہ بھی لے سکتے ہیں اور ملا کر لے سکتے ہیں۔
اگر شہوانی خیالات کی زیادتی کے ساتھ بندی کا اخراج ہو اس سے بہترین دوائی ہے. اور اگر باتیں کرتے جیسے میں کہہ رہا ہے اللہ سے دو نکل تو تین اس کی دوائی ہے. کھانے پہ قبض کی وجہ سے کھانے پہ زور لگانے پہ اگر کٹرے خارج ہونے سے تو سلیشیت ہوتی ہے. اور اگر پیشاب کرنے کے بعد وہ پرکریا سے نہیں کاٹا اور کمزوری کی وجہ سے ہو چائنا وغیرہ اور اگر ساتھ میں اس کے ساتھ اختلام بھی شامل ہے تو سوائن کی ایک آدھ ڈوز دے سکتی. یہ چند ادویات سے اور یہ ساری کی ساری کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے. مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب میں سے کوئی بھی کسی ایک کی طور لیکن ان سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے احتیاط. آپ اپنے دماغ کو بہت صاف رکھیں, گندے خیالات سے بچائیں اور فریش مواد سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی آسانی سے اس مرض پر نہ صرف قابو پا لیں گے بلکہ دوبارہ سے ایک تندرست زندگی گزارنے لائق ہوگی. آپ کو یاد بھی رہے گا آپ اس طرح کے فیل. ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو